بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات, میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. ناظرین, اگر آپ ہماری باتوں کو حق اور سچ پر مبنی سمجھتے ہیں تو دوسروں تک ہماری معروضات پہنچانے کے لیے, ہمارا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب اور فیس بک چینل کو نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے عزیز دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی اس جانب ضرور مائل کریں اپنا فرض سمجھتے ہوئے. سر, کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور پی ٹی آئی گھوڑے کے نشان پہ الیکشن لڑے گی, یہ کیا کہیں گے, اس پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات بالکل اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کا نشان کیا ہے. پی ٹی آئی کو آپ گھوڑے کی بجائے گدھے کا نشان بھی دے دینا تو ووٹ ان کے سب سے زیادہ ہے. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جو تازہ ترین سروے ہے اس کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے وہ نون لیگ کی نیندیں اڑا دینے کے لیے کافی ہے. اس کے 2 دن کے وقفے کے بعد ایک اور سروے کیا گیا جس میں سیمپل سائز بڑا رکھا گیا تھا اور اس میں پنجاب کے حلقوں کو فوکس کیا گیا تھا. پنجاب کے حلقوں میں ہی وہ کروایا گیا تھا اور اس میں جو اس کا ایک ریفلیکشن ہے وہ قصور والا جلسہ بھی ہے, کیونکہ اس انتخابی سروے کے مطابق قصور میں جو شہباز شریف نے نشست جیتی ہے جی وہاں پہ اس سروے کے مطابق 73% لوگ جو ہیں وہ کل کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں. 73% اس حلقے میں جس میں واضح طور پہ شہباز شریف صاحب کو جتوایا گیا تھا اور یہ عالم ہے. اسی لیے اس حلقے نے عوام نون لیگ کی نیندیں جو ہیں وہ حرام کی ہوئی ہیں کہ جو جلسہ ہوا ہے, اگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان بھی اس میں شریک ہوتے تو شاید اتنا بڑا جلسہ نہ کر پاتے. بہت بڑا جلسہ, بہت بڑا جلسہ تھا, بہت بڑا جلسہ تھا. اور کہا جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اس جلسے کے بعد اب ان الیکشنز کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ ہر حد سے گزر جانے کے لیے تیار ہے اور ہر وہ کچھ کرے گی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے اس نے بھی تیاری پکڑ لی ہے, کمر کس لی ہے اور اعلان کیا ہے کہ جناب ہماری تیاریاں مکمل ہیں ضمنی الیکشن کے شفاف انتخابات کے لیے. اب وہ ان کے نزدیک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نزدیک شفافیت کا معیار کیا ہے وہ 8 اپریل کو آپ نے دیکھ لیا تھا, 8 فروری کو آپ نے دیکھ لیا تھا. تو آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرتی ہے اور کتنی شفافیت اس میں مزید ڈالتی ہے, کیسے کیسے انتظامات کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس بار الیکشن کمیشن کو اگر مطلوبہ نتائج حاصل کرنے ہیں تو تھوڑی سی شفافیت کا لیول اور بڑھا دیں الیکشن سے پہلے ہی. ابھی آج کی رات باقی ہے تو تاکہ یہ جو پھر وہ 45 اور 47 والا تردد کرنا پڑا نا پچھلی دفعہ وہ نہ کرنا پڑے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک لڑکی نے بہت زیادہ مطلب دن رات رنگ گورا کرنے والی کریم استعمال کی اور 10-15 دن کے اندر اندر ہی مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے اور رنگ اس کا چٹا سفید ہو گیا. تو ایک خاتون پوچھتی ہے کہ بیٹا تم نے کیا استعمال کیا ہے, تمہارا رنگ تو دیکھتے ہی دیکھتے اتنا سفید ہو گیا ہے, تو تم کیا استعمال کرتی ہو, چہرے پہ کیا لگاتی ہو؟ تو وہ کہتی ہے کہ کچھ بھی نہیں جی, بس نور ہے, اللہ کا فضل ہے, کچھ بھی نہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں. تو خاتون جلا کے کہتی ہے اچھا تو پھر نفل بھی ساتھ پڑھ لیا کرو کیونکہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں کالے ہی ہیں ابھی بھی. تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ تھوڑی سی شفافیت اور بڑھائیں تاکہ ہاتھ اور پاؤں جو ہے وہاں سے پکڑی نہ جائے دھاندلی. دھاندلی کی تیاری پوری ہے. اور آپ کو ایک اور خبر بھی دیتا چلوں کہ پی ٹی آئی کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب اس بات پہ بہت سیکھ پائے ہیں کہ جو باہر موجود قیادت ہے اس نے اس انداز میں اور اس شد و مد کے ساتھ جو ہے وہ یہ جو دھاندلی کی گئی ہے پولنگ سے پہلے اور جس انداز میں مظالم روا رکھے گئے ہیں پچھلے 1 ہفتے کے دوران, جو پکڑ دکڑ کی گئی ہے مختلف حلقوں میں اور امیدواروں کی, ان کے عزیزوں کی, رشتہ داروں کی, اس کو اس انداز میں
میڈیا پر نہیں لے کے آئے، اور خان صاحب اس بات پہ ناراض ہیں. اور اسی حوالے سے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ یہ جو کنفیوژن ہے اس وقت پی ٹی آئی کی صفوں میں کہ کئی لوگ ترجمان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں مین جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں وہ اس انداز میں باہر نہیں آتا، اور ہر بندہ کلیم کرتا ہے کہ خان صاحب نے یہ فلاں چیز کی منظوری دے دی. تو خان صاحب نے اب 3 ناموں میں سے ایک نام پہ 3 ناموں پہ غور کیا جا رہا ہے، اس میں سے ایک نام جو ہے وہ اناؤنس کیا جائے گا، اور غالباً مجھے ابھی پتہ ہے، میں وہ نام ابھی لینا نہیں چاہتا، اور اس الیکشن کے فوراً بعد 3 یا 4 دن کے اندر اندر وہ ایک نام ہوگا جو اوتھینٹک ہوگا، جس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ ان کا کہنا عمران خان صاحب کا کہنا ہے. تو وہ پھر یہ جو ایک عجیب و غریب ایک کیفیت پائی جاتی ہے ابہام کی، اس کا خاتمہ کرنے میں وہ مدو معاون ثابت ہوگا. اچھا، الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو پی ٹی آئی اگر ضمنی الیکشن میں کامیابی حاصل کرتی ہے تو مخصوص نشستوں کے حوالے یہ اسی لیے تو بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ جو ضمنی الیکشن ہے، ایک تو سائیکلوجیکلی بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا. نگران حکومت، نگران ہی منہ سے نکلتا ہے کہ ابھی تک وہی ہوتا ہے کہ وہی نگران تھے، یہی نکلتا ہے. تو اس موجودہ حکومت کو بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پھر بات بہت آگے تک جائے گی. اور ایسے ماحول میں جب عوام بالکل پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک آئی پڑی ہے، تو عوام فیصلہ کن موڈ میں نظر آ رہی ہے. اس میں اگر یہ نشستیں ہار جاتے ہیں، الیکشن ہار جاتے ہیں، تو پھر بات بہت آگے تک جائے گی. اس لیے محترمہ نے فیصلہ پنجاب میں تو یہ کیا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ کچھ بھی کیا جائے. اس بات پہ بھی سیخ پا ہیں، اور انہوں نے قصور میں اپنے نمائندوں سے بات کر کے تو اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے کہ جب آپ کو فری ہینڈ دیا گیا تھا تو اتنا بڑا جلسہ کیسے ہوگا. اور صرف قصور والا جلسہ بڑا نہیں تھا، جہاں جہاں پی ٹی آئی نے جلسے کیے ہیں وہاں پہ عوام کا سیلاب ہی نکلا ہے. تو وہ جو ایک خوف اور جبر کا ماحول تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس دن وہ ماحول ٹوٹ گیا تو سمجھ لو کہ کھڑک گئے، پھر سب کچھ ختم ہو گیا. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ابھی دیکھیں جو قصور میں کارروائی کی گئی ہے اس جلسے کے بعد 600 لوگوں پہ، ایک تو مروت صاحب پر کیس قائم کیا گیا، پھر امیدوار سردار ڈوگر پہ مقدمہ قائم کیا گیا، اور 600 نامعلوم افراد کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے، جن کے خلاف آج رات کو جن کو گرفتار کیا جائے گا. پولنگ ایجنٹس کے ممکنہ پولنگ ایجنٹوں کی فہرستیں تک بن رہی ہیں، ممکنہ پولنگ ایجنٹس کہ ان کو بھی اٹھا لیا جائے. ٹھیک ہے، تو پہلے بھی تو آپ نے کر کے دیکھا تھا بھائی جان، سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا، سب کچھ کیا تھا. اس حد سے بھی آپ ساری حدود و قیود تجاوز کر گئے تھے، نتیجہ کیا نکلا تھا. تو اس بار آپ کے لیے مشکل مرحلہ ہے، یا تو شکست تسلیم کر لیں، تو یا پھر کوئی بے ایمانی کا ایسا طریقہ ایجاد کریں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو. تو ابھی دیکھیں کہ وہ 600 لوگوں کو آج جو گرفتار کیا گیا، اور الزام کیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اسلحے کی نمائش کی ہے. ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں، اور چینلز کو تو خیر کور کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں نے جو کور کیا ہے وہاں پہ ٹی وی چینلز بھی ویسے تھے کوریج کے لیے، بے شک دکھایا نہیں گیا. کسی ایک ویڈیو میں ایک گولی چلتی ہوئی نہیں دکھائی گئی، ہوائی فائرنگ، بندوق کوئی بھی کہیں بھی نظر، ریوالور، ڈنڈا کچھ بھی نہیں تھا لوگوں کے پاس، کوئی ایک کلپ نہیں ہے. اب اس الزام کے ساتھ اگر آپ مقدمے بازیوں میں پڑیں گے اور کیا کریں گے آگے جا کے، آپ کے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس. ضمنی الیکشن سے پہلے حکومت خوشخبریاں سنا رہی ہے، ابھی بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ IMF سے جو پاس ہوا ہے منظور. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بات ڈائیورٹ ہو گئی میری، وہ اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں یہ الیکشن کہ اگر ان انتخابات میں یہ الیکشن جو ہے پی ٹی آئی لڑ رہی ہے گھوڑے کے نشان پہ اور سنی تحریک کے نام، ٹھیک ہے، تو پھر سنی تحریک جو ہے وہ آ جائے گی اس میں پارلیمانی سیاست میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور پہلے جو وہ انہوں نے مسترد کیا تھا مخصوص نشستیں دینے سے، جو انکار کیا تھا، اس کا جو بنیادی جو درفنتنی نکالی گئی تھی وہ یہی تھی کہ جی یہ پہلے سے موجود نہیں ہے. اگر وہ سنی اتحاد کونسل آ جاتی ہے
ان الیکشنز کے نتیجے میں، تو پھر جو ہے اور عدالتی محاذ پر بھی پی ٹی آئی یہ جنگ لڑنے میں جیتنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر ایک دروازہ کھل جائے گا مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو واپس کرنے کے لیے. اس لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کے لیے. صحیح. اچھا، بیل آؤٹ پیکج کی میں بات کر رہا تھا کہ حکومت خوشخبریاں سنا رہی ہے کہ جی بیل آؤٹ پیکج آئی ایم ایف نے منظور کر لیا اور یہ وہ، اور پھر ساتھ ہی لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتے چلے کہ 16 روپے کی روٹی 20 روپے کا نان سر کہاں مل رہا ہے. میں تو لینے گیا تھا، نہیں ملا. تم کیا لینے گئے تھے؟ کسی کو بھیج کے دیکھ لو لاہور میں. میں نے اس دن بھی چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ آپ 50 تندوروں پہ چلے جائیں، 16 روپے کی روٹی لے آئیں مقررہ وزن کے مطابق. ہوتا یہی ہے کہ جب حکومت جو ہے وہ ڈنڈا اٹھا لیتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ وہ پھر اپنا روٹی کا وزن جو ہے وہ کم کر دیتے ہیں. وہ روٹی کم اور پاپڑ زیادہ لگنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو گھر تک لانا بھی مشکل ہوتا ہے ٹوٹے بغیر. تو وہی آج لاہور میں ہے اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیڑی 16 روپے دی، جہاں سے ملتی ہے 16 روپے کی وہاں سے جا کے لے. اور وہ بینر باقاعدہ حکومت لگاتی ہے تو وہ اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ بھی ہو رہی ہے. ٹھیک، لیکن 16 روپے کی مقررہ وزن کے مطابق روٹی آج بھی لاہور میں دستیاب نہیں. یعنی عوام کی قسمت خراب ہی ہے. عوام کی قسمت خراب ہی ہے بھائی جان. عوام کی قسمت تو اسی طرح خراب ہے جیسے ایک بندہ جہاز میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو جو نشست ملتی ہے وہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے تو بہت خوبصورت خاتون بیٹھی ہوتی ہے، رائٹ پہ دیکھتا ہے اس سے بھی زیادہ خوبصورت خاتون بیٹھی ہوتی ہے. تو وہ اپنا ٹکٹ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ وہ ہو شاید میں غلط سیٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. تو وہ دونوں خواتین کہتی ہیں دکھاؤ، کہتے ہیں نہیں نہیں، دونوں خواتین اکٹھی کہتی ہیں آپ کی سیٹ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک سیٹ پہ بیٹھے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں غلط سیٹ پہ بیٹھا ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ ٹھیک سیٹ پہ بیٹھے ہیں، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط سیٹ پہ بیٹھے ہیں. دونوں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی قسمت کا پتہ ہے نا. تو عوام کے نصیب میں جو ہے نا وہ کہیں سے سائے آف ریلیف نہیں ہے. عوام کی قسمت میں سکون کا سانس نہیں ہے. یہ عوام کو پتہ ہے کہ وہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے. اصل یہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پہ حکومت بڑی خوشیاں منا رہی ہے کہ جی بیل آؤٹ پیکج مل گیا. اس پہ کیا کہیں گے؟ اس میں بھی عوام کو کیا ملے گا؟ بیل آؤٹ پیکج، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے اگر پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج نہیں دینا تو اور کس کو دینا ہے؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو الٹیمیٹلی یہ پیکج دینا تھا، یہ پیسے دینے ہی دینے تھے ہر قیمت پہ. اور کس سوچ کے ساتھ دینے ہیں وہ آئی ایم ایف کو بھی پتہ ہے، امریکہ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ پیسے کہاں خرچ ہونے ہیں. برائے نام وہ کوشش کر لیں گے کہ اس بات میں فلاں چیز شامل کر لی جائے، فلاں شرط شامل کر لی جائے. لیکن اگر آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ اس بیل آؤٹ پیکج سے عوام بیل آؤٹ ہو جائے گی تو عوام بیل آؤٹ نہیں ہونے والی. عوام کو کچھ نہیں ملنے والا. ان کے للو تللو میں اضافہ ہوگا، اس کے لیے آپ بھی تیاری پکڑ لیں. آپ عوام کے نام پر یہ بیل آؤٹ پیکج لے رہے ہیں، عوام کے نام پر قرض لے رہے ہیں، وہ لیتے جائیں. وہ میاں بیوی اسی طرح کسی تقریب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو شوہر اٹھتا ہے جا کے بریانی کی پلیٹ بھر لاتا ہے، پھر اٹھتا ہے پھر بریانی کی پلیٹ بھر لاتا ہے. وہ 7-8 مرتبہ بوٹیاں شوٹیاں ڈال کے وہ تو وہ بیوی کہتی ہے کہ خدا کا خوف کریں، لوگ دیکھ رہے ہیں. تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، لوگ دیکھتے رہیں، میں ہر دفعہ یہی کہہ کے لاتا ہوں کہ میری بیوی مانگ رہی ہے. تو یہ بدنامی جو ہے وہ عوام کی کر رہے ہیں. انہوں نے اصل میں تو اپنی جو بریانی کی پلیٹ ہے وہ بھرنی ہے بوٹیوں کا ڈھیر لگا کے. اصل یہ آر پی او ہزارہ والا معاملہ شہباز شریف صاحب کس عجیب سے انداز میں ڈیل کر رہے ہیں؟ جس طرح وہ باقی معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں، اگر وہ ڈیل کر رہے ہیں تو مطلب میں حیرت زدہ رہ گیا ہوں کہ جس انداز میں انہوں نے اس کو اپنی انا اور عزت کا مسئلہ بنا لیا ہے، آر پی او ہزارہ اعجاز خان کی معطلی کے معاملے کو. اب اپنے ویورز کو سمجھانا ضروری ہے کہ بشام واقعے کے بعد ایک انکوائری کمیٹی تھی اور انکوائری کمیٹی میں کہیں پہ بھی ان کو آر پی او اعجاز صاحب کو انہوں نے ذمہ دار قرار نہیں دیا، کسی غفلت کا مرتکب نہیں ٹھہرایا. لیکن اچانک یہ فیصلہ آیا کہ شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ معطل کر دیا ان کو، آر پی او اعجاز کو. کس بنیاد پہ، کس جرم کی بنیاد پہ؟
اور کیا پہلے تو میں ان کا جرم بتا دیتا ہوں آپ کو آر پی او اعجاز صاحب کا کہ کچھ ان کا اصل جرم یہ ہے جس پہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے اپنی رپورٹ پیش کی ہے, وزیر اعظم سے درخواست کی ہے کہ حضور والا یہ آپ غلط کر رہے ہیں. انکوائری کمیٹی میں کہیں پہ بھی آر پی او صاحب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا, تو یہ آپ نے کس بنیاد پہ معطل کر دیا ہے. لیکن شہباز شریف صاحب نے انگلی لا کے کہا ہوگا, وہ جیسے بھی انہوں نے کہا نہیں بس میں نے کر دیا. لیکن وہ کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا ہوا صرف انہوں نے, اس کی ایک وجہ ہے آر پی او کو معطل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہی آر پی او صاحب ہیں جو کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے بطور سی سی پی او پشاور ناجائز مقدمات, سیاسی بنیادوں پر قائم کیے گئے مقدمات جو ہیں ان پر سٹینڈ لیا تھا اور انہوں نے وہ مقدمات درج کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس لیے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اب ان کو اس معاملے میں جو غفلت نظر آ رہی ہے وہ صرف آر پی او صاحب کی نظر آ رہی ہے. حالانکہ اچھا ویسے پوچھا جا سکتا ہے نا شہباز شریف صاحب سے کہ یہ دہشت گردی کے اوپر تلے کئی واقعات پیش آئے ہیں. بلوچستان میں 2 واقعات میں 11 افراد کو دہشت گردوں نے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا. آپ نے کتنے پولیس آفیشلز کو معطل کیا؟ ٹھیک ہے, کراچی میں یہ جاپانی انہوں نے دہشت گردوں نے جاپانی باشندوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی, خوش قسمتی سے وہ بچ گئے. تو آپ نے سندھ حکومت کے تحت کام کرنے والی جو سندھ پولیس ہے اس کے کتنے لوگوں کو معطل کیا آپ نے؟ ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بے شمار واقعات ہیں. میرا خیال ہے کہ 30 جنوری کو پشاور پولیس لائن کی مسجد میں نماز ادا کرنے والے پولیس اہلکاروں کو نشانہ بنانے کے والے خودکش حملہ آور تھے. تو اس میں انہوں نے کیا کیا تھا, اس 2023 کی بات ہے, اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ٹھیک ہے نا, اور کتنے لوگوں کو انہوں نے معطل کیا تھا. کتنی دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں. شہباز شریف صاحب نے صرف یہ مجھے بتا دیں کہ کتنے پولیس اہلکاروں کو معطل کیا غفلت کا الزام لگا کے. تو ان کا جرم صرف یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت جو ہے وہ حکومت وقت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا, ناجائز احکامات ماننے سے انکار کر دیا تھا. اس لیے ان کو آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے باوجود, ان کی درخواست کے باوجود کہ آپ غلط کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پہ. اچھا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور باقی ان کے سارے, مریم نواز صاحب نے بھی چینی زبان کے عالمی دن کے موقع پر کتنی امپورٹنٹ باتیں ہیں. یہ دیکھیں نا کہ مبارکباد دینے کے لیے ہمارے پلے رہ کیا گیا ہے, ہم کیا کیا کر رہے ہیں. چین کا کوئی قومی دن نہیں ہے, چینی زبان کا عالمی دن. چین کا قومی دن نہیں ہے, ذہن میں رکھیں. چینی زبان کے عالمی دن کے موقع پہ تہنیتی پیغامات ارسال کیے جا رہے ہیں اور نشر کیے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا پہ. ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ حضور والا. سب کو پتہ ہے کہ آپ یہ کس معاملے کو کور اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سی پیک کے ساتھ آپ نے کیا کر دیا ہے, کیا کیا وعدے وعید ہو چکے ہیں, بچے کو پتہ ہے. ٹھیک, اور کن شرائط پہ آپ کو امریکہ کی آشیرواد حاصل ہوئی ہے, آئی ایم ایف کا قرض حاصل ہوا ہے, سی پیک کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ صرف اس کو کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے چینی زبان کے عالمی دن کے موقع پہ تہنیتی پیغامات, کوئی 6 معنی دارت تو پوچھے ان سے کہ کیا یہ اس کی کیا اہمیت ہے. ایسا آخر میں ایک چھوٹی سی مختصر بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, یہ جمشید دستی صاحب اور اقبال خان صاحب کا کیا قصور تھا؟ احتجاج کیا انہوں نے صدر صاحب کے خطاب کے دوران, باجے بجائے نا, باجا بجایا. اسپیکر صاحب کو تھوڑی سی بھی مطلب خیال نہیں آیا. میں ذرا مؤدب اسپیکر ہیں ہمارے, تو اسپیکر صاحب تھوڑا سا تو خیال کرے کہ سیٹیاں اور باجے کون بجایا کرتے تھے اسمبلیوں میں. آج بھی ویڈیوز آپ لوگوں کی پڑی ہوئی ہیں. یہ خان کے دور میں آپ لوگوں نے سیٹیاں اور باجے بجائے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ اسمبلی سے باہر آ گئے تو پھر آپ نے عوام کا باجا بجا دیا تھا. پھر آپ نے آئین اور دستور اور اخلاقیات کا باجا بجا دیا تھا. تو کس جرم کی پاداش میں آپ کیا حرکتیں کر رہے ہیں؟ جیسے وہ شہباز شریف صاحب سے میں سوال پوچھ رہا ہوں, اسی طرح اسپیکر صاحب آپ سے بھی سوال کرے گی عوام کہ کس جرم کی پاداش میں آپ ارکان کی یہ رکنیت جو ہے معطل کر رہے ہیں. آپ معاشرے کے جو ایک سوشل فیبرک ہوتا ہے نا,
اس کو اس کا تانا بانا بکھیر رہے ہیں آپ. مطلب جب آپ کے پاس کرنے کے لیے کوئی جواز نہیں ہے, کوئی اسٹیپ اٹھانے کے لیے کوئی قانونی کارروائی, کوئی بھی آپ اختلاف کو بنیاد بنا کے جب آپ یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام پکڑ لیتی ہے آپ کو, تسی پھڑے جاندے ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, کچھ تو پیدا کریں, کچھ تو اس میں کوئی لاجک ڈالنے کی کوشش کیا کریں. آپ انتہا پہ چلے جاتے ہیں تو پھر پکڑے جاتے ہیں, پھر پکڑے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو قیدی بیٹھا ہوا ہے اس کی مقبولیت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے آپ کے انہی مذاق خیز اقدامات کے نتیجے میں. سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات. آج کی چھوٹی سی بات بھائی جان ایک شعر کی شکل میں عرض کر دیتا ہوں. میرے سہمے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے, میرے سہمے ہوئے لوگوں کو بتایا جائے, چیخ اٹھنے سے بھی ماحول کا ڈر جاتا ہے, چیخ اٹھنے سے بھی ماحول کا ڈر جاتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. اللہ حافظ.